لیکن یہ جو جشن ہم مناتے ہیں جس میں ہم گانے لگاتے ہیں، موسیقی، اللہ تعالیٰ کے غصے، غضب اور قہر کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں، بیہودہ کام کرتے ہیں، بیکار کام کرتے ہیں، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں جب وہ پاں پاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے لگتے ہیں، بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں جی۔ اس پاں کرنے کی بجائے پڑھیں سبحان اللہ۔ پاں کرنے پر جو ہے، پاں کرنے پر پتہ نہیں جنت میں کوئی درخت نہیں لگے گا، پتہ نہیں کہیں اور کیا لگے گا، لیکن سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا۔ اور ہاں، پاکستان میں بھی درخت لگائیں اور جنت میں بھی درخت لگائیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت بہت مبارک ہو پاکستان والوں کو آزادی کی، یوم آزادی، جشن آزادی منانے والے سن لیں۔ جشن آزادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جشن منایا، صحابہ کرام نے بھی آزادی کا جشن منایا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے وطن سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور وطن چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لوگوں کو بڑا پسند ہوتے ہیں۔ بعض ہم پہاڑی علاقوں میں گئے، گلگت میں، چترال میں، اور بڑے بڑے مشکل پہاڑی علاقوں میں، تو ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک میں جاتے ہیں، لیکن وہاں سے واپس اس پہاڑ میں، اس ریگستان میں اور اس جنگل میں اپنے اس وطن کا بڑا خیال کرتے ہیں، وطن سے بڑی محبت رکھتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں وطن سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مکہ مکرمہ جیسے پیارے وطن سے بڑی محبت تھی، تو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ سے واپس جب آئے، اور کچھ عرصے نہیں، کافی سالوں کے بعد، اور ان سالوں میں اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ مکہ مکرمہ، یعنی جہاں سے بڑی یعنی مشکلات والی زندگی تھی اور بڑی مشقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے وقت گزارا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے مشن کو، دین کی تبلیغ کو بالکل نہیں چھوڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی، اللہ کی قسم سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، والقمر فی یساری، اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اپنے مشن پہ میں گامزن رہوں گا۔ تو رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبلیغ کی خاطر بڑی مشقتیں، حتیٰ کہ اس وطن کو چھوڑا اور ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، پھر بدر ہوئی، پھر احد کی جنگ ہوئی، پھر اور جنگیں ہوئیں، پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے فتح مکہ کا مبارک دن دکھایا، اور صحابہ کرام جو رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے ترسے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کو، صفا مروہ کی سعی کرنے کو، اور اللہ کے پیارے گھر کے دیدار اور زیارت کو ترسے ہوئے تھے، تو وہ جشن منایا تھا رات انہوں نے۔ تو وہ جشن کیسا منایا؟ اب ہم نے بھی 14 اگست کا جشن منانے کی تیاریاں کر رکھی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی کیسے کیسے جشن منا رہے ہیں، اور ہم نے کیسے جشن منانا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیسے جشن منائیں، کہ انہوں نے کیسے جشن منایا۔ ان کا جشن ایسا شاندار تھا، ایسا شاندار تھا، جس جشن کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ہندا جو کہتی تھی کہ آپ کا خیمہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے برا تھا، لیکن اس رات کے جشن کو دیکھ کر اس کا یہ الفاظ تھے کہ آج کے بعد آپ کا خیمہ میرے نزدیک سب سے محبوب بن گیا، اور آپ سب سے میرے محبوب ترین ہستی بن چکے ہیں۔ تو کیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر جشن منایا انہوں نے۔ ہاں، تو ایسا جشن منایا جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اللہ کی محبت بھری نظریں پڑیں، اور اللہ نے ہدایت کی ہوائیں چلا دی۔ اس جشن مناتے دیکھ کر صحابہ کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہوائیں چلائیں۔ وہ پکے کافر سخت قسم کے کافر، وہ بھی سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے، دنیا بھر میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا اس جشن کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد ہم سب بھی نیت کریں کہ اگر اس قسم کا جشن منانا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں، ایسا جشن منائیں اور خوب منائیں
لیکن یہ جو جشن ہم مناتے ہیں جس میں ہم گانے لگاتے ہیں، موسیقی، اللہ تعالیٰ کے غصے، غضب اور قہر کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں، بیہودہ کام کرتے ہیں، بیکار کام کرتے ہیں، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں جب وہ پاں پاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے لگتے ہیں، بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں جی۔ اس پاں کرنے کے بجائے پڑھیں سبحان اللہ۔ پاں کرنے پر جو ہے، پاں کرنے پر پتہ نہیں جنت میں کوئی درخت نہیں لگے گا، پتہ نہیں کہیں اور کیا لگے گا، لیکن سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا۔ اور ہاں، پاکستان میں بھی درخت لگائیں اور جنت میں بھی درخت لگائیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، ہیں جی، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ۔ درود شریف ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پورے پاکستانی لوگ ہیں جی اللہ پاک کی اس وطن عزیز کی اس نعمت پر خوشی بناتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے ہیں جی، اگر اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے تو پورے پاکستان پر اللہ کی کتنی رحمتیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم اس یعنی جیسے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے پاکستان میں بہت سارے شجرکاری کی مہم شروع کی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو پودے ہیں یہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ پودا لگانے والے کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ تو پودے بھی لگائیں اور ساتھ اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ تو زبانی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں صبح اور ایک شام پڑھیں۔ اس 14 اگست والے دن تو خاص طور پہ پڑھیں، اور خاص طور پہ ہمارے بہت سارے بھائی، اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو پاں پاں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کرے سب کے سب ان تک یہ بات پہنچ جائے اور سب اس بات کو قبول کر لیں اور سن بھی لیں اور اس کو شیئر کرنے میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن خدا نخواستہ نہ بھی کیا انہوں نے، تو اس غفلت کے ماحول میں آپ اللہ کا ذکر کریں گی اور اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس طرح جشن منائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ابھی پاکستان آزاد جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، ابھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، جن پر بالکل جو ہے نا اسلام کے بالکل صراحتاً خلاف ہے۔ دیکھیں، فرض اور واجب اور سنت مستحب کے یہ اصطلاحات ہیں، یہ فقہاء نے اس لیے بنائیں کہ جس اللہ رسول کی طرف جس عمل کی تاکید ہے اور اس عمل نہ کرنے پر دھمکی ہے، تو وہ جو ہے وہ فرض ترین درجہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی عمر، ہماری نکاح آسان تحریک کے حوالے سے مثال کے طور پہ بے شمار ہمارے قوانین جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے بالکل روح کے خلاف ہیں، تو یعنی بچی بالغ ہو جائے اس کے بعد فوراً جلدی شادی کرنے کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کان کھینچ کے حکم صادر فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم تاخیر کرو گے تو بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا، ہیں جی۔ تو اس وجہ سے بچوں کی شادی کو جلدی کرنا فرض ترین ہے۔ اب یہ جو بہاولپور یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا، ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ تو پہلے سے ہم ادھر لاہور میں بعض یونیورسٹی کے قریب سے ہمیں مجبوراً گزرنا پڑتا ہے، اور وہاں جو عجیب و غریب مناظر نہ چاہتے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں تو عجیب دل دکھتا ہے۔ بعض دفعہ میری بچیاں عائشہ اور فاطمہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ادھر سے کہیں گزرنا ہوتا ہے تو بہت ہی جی چھوٹی بچیوں کو وہ بیہودہ مناظر ان نوجوان لڑکیوں کے جب سامنے آتے ہیں تو بہت ہی وہ ہماری بچیاں، پیاری بچیاں جو حیا کے اندر ہی پلی بڑی، اللہ پاک ہماری بچیوں کی اور آپ سب کی بچیوں کو حیا پر پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سچی بیٹیاں بنائے۔ تو جب وہ وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ کھڑتی ہیں۔ تو ان یونیورسٹیوں میں جو واقعات ہوئے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف وہ جو یعنی سیکورٹی انچارج اور جو لوگ جنہوں نے مردوں نے غلطیاں کی، انہیں کو ساری دنیا والے کوس رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے غلطی کی۔ او بھائی، ان کی غلطی ہے، اس سے پہلے اور اس سے بڑھ کر غلطی لڑکیوں کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، ان دونوں کو جو کوڑے 100 کوڑے برسانے کا جو حکم دیا، اس میں عورت کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ چوری کرنے والے مرد عورت کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم فرمایا، اس میں مرد کا ذکر پہلے فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن زنا کرنے والے مرد اور عورت کا جب اللہ نے حکم فرمانا تھا تو اس میں زنا کرنے والی عورت کو اللہ نے پہلے بیان فرمایا کہ اس کی پہلے غلطی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی ڈھیل دیتی ہے تو مرد کو پھر جرأت پڑتی ہے اور آگے ہمت پڑتی ہے۔ تو اس لیے
اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس میں بچیوں کا بھی قصور ہے، ان کے والدین کا بھی قصور ہے۔ جب بچیوں کو شادی کی شدید رغبت ہے اور شادی کی شدید طلب پیدا ہونے کی عمر ہے، اس وقت ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنا اور ان کو مردوں کے چنگل میں بھیجنا، یہ تو دیوس پن نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دیوس کی حدیث میں سخت ترین دھمکی آئی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو واقعی آزادی نصیب فرمائے، جس پر ہم ایسے جشن منائیں جیسے صحابہ کرام نے جشن منائے، کہ اللہ پاک ہمارے ان جشنوں سے خوش ہو کر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، جیسے مکہ مکرمہ والے جشن کو دیکھ کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جشن اور رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ نے خوش ہو کر پکے کافروں کو مکے کے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔